انزل الیکا مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اور انزل من قبلک یہ قرآن سے پہلے آنے والے سارے کلام، تورا ہے، بائبل ہے، زبور ہے، اور وہ صحائف انبیاء جو انبیاء کرام پر اللہ کریم نے نازل فرمایا۔ مولا قرآن پہ تو ہم ایمان لائیں اس لیے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن کو ہم نے پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اس سے راہ ہدایت تلاش کرنی ہے۔ ہماری سوشل انٹلیکچول لائف کا پورا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ مولا ہم قرآن کو تو پڑھیں اور قرآن کو تو مانیں، لیکن یہ جو بما انزل الیک وما انزل من قبلک ہے، اب تورات کی تعلیمات بھی کینسل ہو گئی جب قرآن آیا، انجیل کی تعلیمات بھی کینسل ہو گئی جب قرآن آیا، زبور کی تعلیمات بھی کینسل ہو گئی جب قرآن آیا، ان 313 صحائف کی تعلیمات بھی کینسل ہو گئی جب قرآن آیا۔ قرآن نے سب کی تعلیمات کو آ کے کینسل کر دیا۔ میرے نبی کی آمد نے، قرآن کی آمد نے ہر نبی کی شریعت کو منسوخ کر دیا۔ مولا جب وہ شریعتیں ہو ہی منسوخ گئی ہیں، جب ان پہ عمل کرنا ہم پہ واجب رہا ہی نہیں ہے، صرف قرآن پہ ایمان لانا کافی کیوں نہیں ہے؟ رب کریم نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اس لیے ان کتابوں پر ایمان لانا لازم ہے۔ تم ان کتابوں کا ذکر کرو گے، ان کتابوں میں میں اپنے نبیوں کا ذکر بیان کرتا رہا۔ کتابوں پر ایمان لانے کا مقصد نبی کے ذکر کو بلند کرنا ہے۔ جس نبی پر ہم سوال ہوتا ہے جی زبور کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تورات کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ دیکھو ایمان لانے میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر ایمان موجودہ پہ لانا ہے تو ایمان قبل والے پر بھی لانا ہے۔ مولا ایمان قبل والے پر کیوں لانا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ جب اس پر ایمان لے آؤ گے پھر اس کا ذکر بھی کیا کرو گے، جب اس کا ذکر کیا کرو گے پھر جیسے اس کا ذکر کر کے ان کی یاد بناتے ہو، اس طرح میلاد کا ذکر کر کے مصطفیٰ کی یاد بنایا کرو۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں 5 الحمدللہ، سب پڑھتے ہیں نا، ہمارے عاشق آئے بیٹھے ہیں، اور جب نماز ہوتی ہے تو عشق جھڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، رب کریم کی بارگاہ میں اپنی تسبیحات پڑھتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب نبی آدم علیہ السلام، میں نے محبوب کا لفظ استعمال کیا، مفسرین کہتے ہیں آدم محبوب اس لیے ہیں کہ رب نے آدم کا رخ انور خود بنایا ہے، اور کائنات کی پہلی خلق وہ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ ایسا مصور ہے جو ماں کے رحم کے اندر تمہاری جیسی صورت اسے پسند آتی ہے ویسی بنا دیتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں چہرے پہ لعنت نہ کیا کرو، یہ خدا نے بنایا ہے۔ میں آدم علیہ السلام جب آئے، آپ رب کریم نے آپ کو اس جہان میں مستقر عطا فرمایا تو آپ نے نماز فجر ادا فرمائی۔ نماز فجر ادا کیے، سائنٹیفکلی ایڈمیٹڈ ہے کہ 15 ارب سال ہو گئے اس کائنات کو بنے ہوئے، یا اس سے بھی کم و بیش زیادہ۔ سائنس کا ایک
ایسٹیمیٹ ہے، اندازہ ہے. تو آج سے 15 ارب سال پہلے آدم علیہ السلام نے زمین پہ سجدہ کیا تھا اپنے رب کے شکر کے لیے. آدم علیہ السلام نے زمین پہ سجدہ کیا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے. آدم علیہ السلام نے زمین پہ سجدہ کیا تھا اپنے رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے. رب ذوالجلال نے اس سجدے کی یاد کو امت مصطفیٰ تک لایا اور پھر قیامت تک اسی یاد کو قائم کر دیا. کہا آدم تو نے جو سجدہ کیا ہے اس سجدے کی یاد کو اتنا تازہ رکھوں گا قیامت تک کا ہر مومن جو مجھ پر ایمان لائے گا تیری یاد کے لیے سحر کے وقت جب سفیدی طلوع ہوگی میری بارگاہ میں جھکا ہوگا میں فرشتوں کو بتاؤں گا دیکھو آدم نے سجدہ کیا تھا. آدم کے سجدے کی یاد آج بھی میں نے زندہ رکھی ہے. اگر آدم علیہ السلام سجدہ کریں اور رب کریم اس یاد کو آج تک ناپید نہ ہونے دے. آدم علیہ السلام سجدہ کریں اور رب کریم ان کی اس سنت کو، اس ادا کو، اس انداز کو، اس شکر کی کیفیت کو، اس طریق کو آج تک 15 ارب سال گزر جانے تک بھی ناپید نہ ہونے دے. اور وہ نبی جس کے آنے کی دعا آدم علیہ السلام مانگتے رہے ربنا وبعث فیہم رسولا، اے مولا میں نے تیرا کعبہ بھی بنا دیا، صاف بھی کر دیا، بسا بھی دیا، اب اس کعبہ کی تعمیر کے صدقے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں مولا کعبہ بنا دیا ہے، یہ کعبہ جس کے لیے بنوایا ہے اسے بھی میری ذریت میں عطا کر دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے بابا حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں تشریف لے آئے. دمبا پیش کیا گیا. اس دمبے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کیا گیا اور مورخین لکھتے ہیں کہ 6000 سال کا فاصلہ ہے حضور کا اور ابراہیم علیہ السلام کا. وہ دمبا جب ذبح ہوا تو رب کریم نے اس عمل کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ساری امتوں پر قربانی واجب کر دیا کہ جب وہ دن آئے گا 10 ذی الحج کا دن آئے گا، وہ لمحے آئیں گے، وہ وقت آئے گا، وہ وقت جب آئے تو میرے ابراہیم نے جو اپنا بیٹا میری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے پیرے دیا تھا تم ہر سال دمبا ذبح کرنا، دمبا ذبح کرو گے، بیٹا پوچھے گا، پوتا پوچھے گا، نواسا پوچھے گا بابا یہ دمبا کیوں ذبح کرتے ہو، ہر سال کیوں کرتے ہو؟ بابا بتائے گا بیٹے ابراہیم نے اپنے مالک کی مرضی کے تابع بیٹا ذبح کرنا چاہا تھا، مالک نے دمبے کا حکم دیا ہے. بس ابراہیم کی اس سنت کو، اس یاد کو رب نے قائم کر دیا ہے. قیامت تک جب تک ایمان رہے گا ابراہیم کی سنت کو یاد کیا جاتا رہے گا. تو سمجھ آیا کہ کسی کے ذکر کو یاد بنا دینا اللہ کی سنت ہے. کسی کے ذکر کو، کسی کے عمل کو، کسی کے ادا کو یاد بنا دینا اور پھر اس یاد میں اپنی رحمتوں کا حصہ ادا کرنا. اب جو بندہ قربانی کرتا ہے، قربانی کرنے کے بعد صرف یہ نہیں کہتا کہ میں نے سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ادا کر دی ہے، بس میں نے یہی کرنا تھا. آگے اس کے فضائل بولتا ہے کہ یہ جانور حشر کے دن پل صراط سے مجھے پار کرائے گا. تو قرآنی اصول کے مطابق یہ ثابت ہوا کہ کسی نبی کا زندہ، کسی نبی کے عمل کو زندہ رکھنا، اس کی یاد کو قائم کر دینا، اس کی یاد سے
مصطفیٰ کے میلاد کے چرچے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم حضور کے میلاد کے چرچے کرتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں ہے، رب کریم نے فرمایا سلام ہو اس دن پر جس دن تیری ولادت ہوئی، سلام ہو اس دن پر جس دن پر تیری، اگر کسی عام آدمی کو کوئی بڑا آدمی سلام کرے تو ہم اس عام آدمی کو کہتے ہیں یار تیرا بڑا سٹیٹس ہے، تیری بڑی شان ہے بھائی، بڑے بڑے آدمی تجھے سلام کرتے ہیں۔ ارے اس دن کی شان کیا ہوگی جس دن پہ رب سلام کر رہا ہوگا، اس دن کی شان کیا ہوگی، اس دن کا مقام کیا ہوگا۔ ارے اس دن کی شان اور مقام کو جانچنے والوں آؤ ذرا نگاہ ادھر لے جاتے ہیں، اس ذات کی شان کیا ہوگی جس ذات کے صدقے رب دن کو سلام کر رہا ہو، اس ذات کا مقام کیا ہوگا۔ تو ہم جو یاد کرتے ہیں، رب کریم نے کلام مقدس میں کئی جگہ پر فرمایا کہ کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کرو، کتاب میں میرے یعقوب کا ذکر کرو، فلاں ذکر کرو، فلاں ذکر کرو۔ قرآن کہتا ہے ذکر کرو، اور آج کا امتی کہتا ہے ذکر نہ کرو۔ اور ذکر کرنے کا معنی کیا ہے؟ ذکر کرنے کا معنی ہی یاد کرنا ہے۔ اور رب کریم نے کلام مقدس کی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اگر قرآن پہ ایمان لانا ہے تو قرآن سے پہلے آنے والی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہے۔ مولا کیوں؟ کہ میں نے کئی انبیاء کی سنتیں ان کتابوں میں بیان کی ہے، ان پہ ایمان لاؤ گے، ان انبیاء کی یاد کو تازہ کرتے رہو گے۔ اور الحمدللہ وقت قلیل ہے، قبلہ توقیر رضوی صاحب کو بھی میں نے التماس کی ہے کہ آپ کچھ دیر اپنے معروضات سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ تو میں دعا گو ہوں رب کریم آج کی ہماری اس نشست میں آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں شریک ہونے کی فضیلتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اور آخری بات، بہت ہی مشہور ایک حدیث بخاری شریف کی بیان کی جاتی ہے، ابو لہب کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے حضور کی میلاد کی شب ایمان کی حالت نہیں تھی، اپنی لونڈی سویبہ کو حضور کی ولادت، حضور کی آمد کی خبر سنانے پر آزاد کر دیا تھا، حضور کی ولادت کی خبر سنانے پر آزاد کر دیا تھا۔ اور پھر باقی سارا واقعہ آپ علماء سے سنتے ہیں۔ میں آخری بات ہی کروں گا کہ اگر میرے کریم آقا کی آمد کی خبر کافر بنائے، اگر میرے حضور کی ولادت کی خوشی کافر بنائے تو رب کریم اس کو اجر سے محروم نہیں کرتا، اور اگر میرے محبوب کے میلاد کا ذکر مومن کرتا ہوگا تو عرش ملائکہ اس کے ہم مجلس ہو جائے گا۔ دعا ہے رب کریم میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور قبلہ علامہ غلام شبیر نقشبندی صاحب کی کوشش، کاوش، حضور سے محبت اور عشق کے جذبوں کو اپنی بارگاہ بے کس